عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
وقال الله تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور تھوڑی سی مدت دینے کے بعد، تھوڑی سی زندگی دینے کے بعد واپس بلانا ہے. انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کا تسلسل قائم کیا. نوشتہ ہدایت قرآن مجید اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر نازل فرمایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رسول عطا کیے. درود و سلام اس ہادی نبی پر جو عالم ارواح سے لے کر عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم حشر میں سب سے اونچا مقام منصب رکھتے ہیں. سامعین حضرات، سابقہ جمعہ آپ نے سنا اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ راضی ہونے کا پیغام. اسی کا ہی دوسرا حصہ ہے امام الانبیاء کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر. کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے. یہ ماہ ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. ولادت سے لے کر 63 برس زندگی بسر کرنا، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال مکی زندگی، 10 سال آپ ہجرت مدینہ کی طرف کر کے چلے جاتے ہیں اور 63 برس کی عمر پا کر اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اپنے خالق حقیقی سے جان لیتے ہیں. امام الانبیاء کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر شروع ہوتا ہے. جیسا کہ سفر کی 30 تاریخ کو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اور آپ کی آزمائش اور آپ کے بخار کا درس سن چکے. سامعین حضرات، سب سے پہلے مالک ارض و سما نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا تاکہ کسی ذہن میں یہ خلش نہ رہے، کوئی ذہن اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے جیسا کہ آج کل ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اور انگلی کی جاتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کا نام ہی میلاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس کو بیان کرنا، آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، آپ کی رحمت کا ذکر کرنا، آپ کے خصائص کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل کا ذکر کرنا، یہی تو ہمارا منہج ہے، یہی تو ہماری دعوت ہے. اسی بات کے تو ہم مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے
رحمت کائنات تھے، فخر موجودات تھے، آپ امام المرسلین تھے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ذکر کیا جس کو نعمت محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنوں، اللہ رب العزت نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کس بات کا احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کفر و ضلالت کے گھٹا ٹوپ ہلے تھے، جب بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا تھا، بیٹا ماں کو نہیں جانتا تھا، دشمنی عروج پہ تھی، قتل و غارت کا بازار بہت گرم تھا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے احسان کیا۔ آج سے 1400 سال قبل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام المرسلین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، ساقی کوثر بنا کر منصب رسالت کے سب سے بڑے منصب پہ فائز کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کی تبلیغ دے کر کہا میرے رسول آپ جائیں، اللہ رب العزت کا پیغام دنیا تک پہنچا دیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ فرمانے لگے میری آمد کا مقصد انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق۔ میرے رسول فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی 513 نمبر روایت ہے، اللہ رب العزت نے میری آنے کا مقصد یہ بنایا ہے، میری بعثت کا مقصد یہ بنایا ہے تاکہ میں لوگوں کے جو برے اخلاق ہیں ان کو سنوار دوں۔ جو لوگوں کے اندر زبان درازی، انگلی کرنا، دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، چغلی اور غیبت کرنا، لوگوں کے گلے شکوے کرنا، یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں میں ان کو سنوار کر انہیں اچھے اخلاق کا مالک بنا دوں۔ مجھے خلق عظیم دے کر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میں تمہیں تلاوت کر کے بتایا دیتا ہوں قرآن مجید کی، یتلو علیہم آیاتی۔ ساری زندگی 23 سالہ نبوت کا دور ہے، 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یکے بعد دیگرے آپ پہ نازل فرمایا۔ آپ دنیا کو پڑھ پڑھ کر قرآن مجید کی آیات سناتے رہے، سکھاتے رہے، تلاوت کرنے کا درس دیتے رہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو بگڑے ہوئے تھے، جو ڈاکو تھے، جو عزتوں کو لٹیرے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو ایک دوسرے کے جانی ویری تھے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے والے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی تاثیر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز دیکھیے کہ عمر جیسے جو ہیں وہ فاروق بنتے ہیں اور ابو بکر صدیق جیسے دنیا کائنات میں بہت اونچا مقام پا جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حیدر کرار بنتے ہیں۔ کیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العزت ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، انہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ 23 سالہ نبوت کا دور، حکمت دانائی کی باتیں سکھانے والے نبی، اللہ رب العزت کا دین پہنچانے والے نبی، آپ اونچا منصب اور اونچا مقام پا کر 23 سالہ نبوت کا دور گزار کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم مجھے مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میرے پہ ایمان لے آؤ، میری شخصیت کو جانو، میری ذات کو پہچانو، میں کون ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، میرا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل تک جا پہنچتا ہے، جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا ہے، میں اونچے نسب والا، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں محمد رسول اللہ آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے سرداری دی ہے،
سرداری کا تاج محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ رکھا ہے. انا سید، میں سید ہوں. انا سید، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. کل قیامت کا دن ہوگا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا کا نظام ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. جو دنیا میں آتا ہے اتنے مرضی مقام منصب اونچے مرتبے میں فائز ہو، اس کو دنیا سے جانا پڑتا ہے. جب میں دنیا سے جاؤں گا وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، تو سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھولا جائے گا. صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بہت ساروں نے اختلاف کیا ہے، بہت ساروں نے باتیں لکھی ہیں، بہت سارے مورخین نے. سبھی کو مل ملا کر کہا جاتا ہے جو صحیح اور راجح بات ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن، آمد کی تاریخ کا دن ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار کا دن تھا اور 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اور دنیا میں جب آپ جاتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے. قبر میں جانا پڑتا ہے. میرے رسول فرماتے ہیں وَأَوَّلُ، سب سے پہلے میں ہوں گا مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، کہ جس کی قبر کو کھولا جائے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا رسول، اس کا بندہ. دنیا میں سارے بندوں سے اللہ نے مجھے مقام اونچا دیا ہے. اور تعریف کی انتہا دیکھیے، خدا از بزرگ تو قصہ ہے مختصر. خدا کے بعد، اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں بزرگ ہستی ہے، احترام کے لائق ہے، شان کے لائق ہے، مقام اور عزت والی ہستی ہے، جس کی عزت کرنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے اور فرض ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٍ، میں ہوں گا جب قیامت برپا ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آئے گا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور میں ہوں گا عالم حشر میں جو سب سے پہلا سفارشی بنوں گا اور سفارش کروں گا اللہ کے حکم پر. اور میں ہوں گا جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ مقام اور شان دیا ہے، کسی نبی کو نہیں، کسی اور ولی کو نہیں دیا، جو میرے رسول کو اللہ نے شان اور مقام دیا ہے کہ سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو امت کے حق میں قبول کیا جائے گا. دعا کریں اللہ ہمارے رسول کی سفارش ہمارے حق میں کر دے، اللہ کا رسول ہمارے لیے سفارش کر دے. کل قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول کی سفارش کے مستحق بن جائیں. اگر تم چاہتے ہو کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، میرے رسول کی سفارش میرے لیے حلال ہو جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم رب ھذہ الدعوہ، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی، اس دعا کو پڑھا کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بن جائے گا. کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کیا کر، اللہ کے لیے جیا کر، اللہ کے لیے مرا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بن جائے گا. اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے. دنیا میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا اور آپ کے الوداعی آثار قرآن و سنت کی روشنی میں سنیے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. یہ قدرت خدا کا قانون ہے. اس قانون اور ضابطے سے کوئی جان کو تلافی نہیں ہے، کوئی ایسی زیرو جان نہیں جس کو دنیا سے نہ جانا پڑے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس قانون قدرت سے کسی کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ لینا ہی لینا ہے. ہر انسان نے، ہر جاندار نے موت کا جام پینا ہی پینا ہے. اس لیے میرے رسول فرمایا کرتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کر. اکثروا ذکر حاضم لذات الموت،
موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت انسان کی تمناؤں کو، امیدوں کو توڑ دیتی ہے۔ موت ماں کو بچوں سے جدا کر دیتی ہے۔ موت بھائیوں سے بھائیوں کو جدا کر دیتی ہے۔ موت بچوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ موت آتے ہی گھر میں صدمہ اور خد میں کمیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کے لیے تیاری کیا کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے۔ آپ کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر ہے اور 12-14 دن گزرتے ہیں تو آپ کی آخری دعا یہ تھی، اللہم اغفر لی، اللہ معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، اللہ معاف فرما دے، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اللہ رفیق اعلیٰ سے میں ملنے والا ہوں، اللہ میں پیغام دیتا ہوں، میں محمد رسول اللہ اگر اس دنیا سے جا رہا ہوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یتیم کر کے جا رہا ہوں، اور حسنین کریمین کا نانا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ان کے آنسو ہیں، صحابہ میں غم کا کہرام مچا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، عمر رضی اللہ عنہ جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہا اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لِتُؤْمِنُوا، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، اس نے ہمیں حکم دیا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہی تو ایمان ہے، اسی پہ تو یقین کرنا ہے، یہی تو بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لینا چاہیے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے یہ توحید کا سبق دیا، عقیدہ سمجھا دیا، میں خالق ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، بڑے بڑے مرتبے والوں کو، بڑے بڑے شان والوں کو، بڑی بڑی عظمتوں والوں کو، بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، قراء آئے ہیں، صلحاء آئے ہیں، آل بیت آل اطہار آئے ہیں، اس دنیا میں تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، میں ہوں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جس کو صرف بقا حاصل ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس کائنات میں، اس دار فانی میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کا پیغام دیا، دنیا والوں اس دنیا کی حقیقت کو جان لو، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کبھی فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کھیل تماشا ہے، کھیلو گے، کود کے کھا کے چلے جاؤ گے۔ دنیا کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس کو پانی لگایا جاتا ہے، جس کو بڑا کیا جاتا ہے، بعد میں فصل کاٹ دی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کھیتی تھی نہیں۔ ایک دن آنے والا ہے تیرا اور میرا بھی نشان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کا پیغام دیا، رب العالمین سے ملاقات کا پیغام دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ رب العزت نے مجھے بھی آدمیوں میں پیدا کیا ہے، آدم کی اولاد میں پیدا کیا ہے، میں نے بھی رخصت ہونا ہے، تم نے بھی رخصت ہونا ہے۔ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کریں، حوض کوثر پہ اللہ کے رسول سے جا کر جامیں کوثر کو پی لیں، نوش فرمائیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانے کا دوسرا الوداعی جو آثار تھا، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، دنیا میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بتایا جا رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پیارے رسول، دنیا میں بڑے بڑے آئے ہیں، امام الانبیاء، آپ سے بڑے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں،
لیکن اللہ نے شان آپ کو یہ دیا ہے، مرتبہ آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ کو انبیاء کا امام بنا دیا ہے، اور انبیاء کو بھی یہ بات سکھا دی ہے کہ میرے رسول اگر رسالت لے کر آ جائیں، میرا نبی دنیا میں آخری نبی بن کر آ جائے، وہ خاتم النبیین ہوگا، اور اس کی بات بھی آخری بات ہوگی، اس کی ذات بھی آخری ذات ہوگی۔ تمہارا یہ کام بنتا ہے، جا کے سورہ آل عمران کو پڑھ لیجئے، میں نے میثاق لیا اپنے سب نبیوں سے، جب میرا رسول آئے گا تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم میرے رسول کی بات کو مانو گے، اس کو رسول مانو گے، اس کی عزت کرو گے، اس کا احترام کرو گے۔ دنیا میں رہنے والوں، میرے رسول کو اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں، جتنے بھی آئے آپ سے پہلے وہ سارے میرے پاس آ چکے ہیں۔ کسی کو ہمیشگی کے رہنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی ہے۔ یہ دنیا دار الامتحا ہے، یہ دنیا دار الامتحا ہے، یہ دنیا کی زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سورج طلوع ہوتا ہے زندگی کا تو غروب تو ہونا ہی ہونا ہے، اگر یہ پھول کھلتا ہے تو اس نے مرجھانا ہی مرجھانا ہے، چاہے وہ 30 سال میں چلا جائے، چاہے وہ 20 سال میں چلا جائے، چاہے وہ 40 سال میں چلا جائے۔ میرے رسول کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے یہ ٹھکانہ نہیں دیا گیا۔ پہلا آثار دوسرا زمر میں بیان کیا ہے، انک میت و انہم میتون۔ میرے رسول، آپ میرے رسول ہیں، آپ کو دنیا سے آنا ہے، آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو آپ کی بات نہیں مانتے، انہوں نے بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ کل قیامت کے دن یہ فیصلے ہوں گے، جو کہتے تھے دنیا میں رہیں گے، دنیا میں کمائیں گے، دنیا میں کھائیں گے، یہ کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے تیسرا بیان کیا ہے، جو میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی باتیں میں بیان کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری ہے، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے۔ رسول کائنات آخری حج کے لیے مدینہ میں سے مکہ آتے ہیں، اور دنیا والوں کو سبھی کو اکٹھا فرما کر کہتے ہیں، میرے ذمہ اللہ نے تبلیغ لگائی تھی اپنے دین کی، اپنے قرآن کی۔ دنیا میں رہنے والوں، الا هل بلغت، مجھے بتاؤ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے؟ سبھی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ میرے رسول کی زبان سے یہ بات نکلی، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، میں اپنا فریضہ من و ان ادا کر کے جا رہا ہوں، جو تو نے نازل کیا قرآن میں سارا سنا کے جا رہا ہوں۔ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو اس بات پہ گواہ ہو جا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع پہ سبھی سے گواہی لے کر میدان عرفات میں پہنچنے، تو اللہ رب العزت اپنے دین کی تکمیل کی یہ آیت نازل فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اوپر میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، رسول کائنات آخری نبی خاتم النبیین، رسول کائنات بات مکمل کر کے چلے گئے، تو پھر دین میں نئے کام، دین میں نئے فتنے، جس کو دین بنا کر پیش کرنا، جو آج کل مروجہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اخلاقیات سے آری، زبانوں پہ تان، لوگوں کی طرف انگلی، اور نام اپنے آپ کو محب رسول، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ حضرات یہی دعوت فکر ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس پیغام کو سمجھو کہ دین مکمل ہے، دین میں نئی چیز داخل کرنا بدعت ہے، نیا فساد کھڑا کرنا شر ہے۔ جو رسول کائنات خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے، کیا فرماتے؟ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی شر ہیں وہ محدثات ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جتنی بھی نئی چیزیں ہیں جس کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ثواب کی نیت سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے، وہ بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی نمبر پہ فرماتے ہیں، جب احد کا میدان ہے، افواہ پھیل جاتی ہے کہ رسول کائنات دنیا سے شہید کر دیے گئے، اللہ رب العزت قرآن مجید نازل فرماتے ہیں، اور یہی ابو بکر صدیق نے اس وقت بات بیان کی تھی جب آپ کو بوسہ دیا اور آپ پر کہا 2 موتیں اللہ آپ پر جمع نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ فدا اور قربان ہوں، بلال کو آج اتنا
فاطمہ الزہرا اتنا غم زدہ ہے، انس اتنا رو رہے ہیں، عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کیا خیال ہے تم سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس آ چکے ہیں، کیا خیال ہے تم اپنے اس عہد سے، اپنے اس جہاد سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ پیغام دیا، دنیا دھوکہ ہے، دنیا فراڈ ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ اے معاذ، شاید تیرے ساتھ میری ملاقات اگلے سال ہو یا نہ ہو، میری نصیحتوں کو پلے میں باندھ لینا۔ میرے رسول کی آخری نصیحتیں تھی، دنیا میں رہتے ہوئے میری ذات میں اتنا غلط نہ کرنا، میری تعریف کو اتنا نہ بڑھا دینا جتنا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف کو بڑھا کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے رہنا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرے اوپر ایمان لانا، میری عزت کرتے رہنا۔ میری عزت اللہ رب العزت نے تم پہ فرض کی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، اللہ کے رسول کی ذات کو پہچاننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کتنی بلندیوں اور کتنے شان اور مقام والا ہمارا نبی تھا، کتنا اعلیٰ اور اعلیٰ عرفہ ہمارا نبی تھا، اور اس نبی پر ہزاروں سلام ہوں، کروڑوں سلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔